تو آپ درود شریف پڑھیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وافعل منا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے میرے رب ہمیں تسلیم تو ہم سے ناراض ہو گیا, تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھ, تو ہمیں بلاتا رہا ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, تو نے ہمیں حرام سے روکا, ہم نے ہر حرام کو اپنا کاروبار بنایا, تو نے بے حیائی سے روکا, ہماری نسل نے کپڑے اتار دیے, تو نے رزق حلال کا کہا, ہمارے تاجر سود میں ڈوب گئے, دھوکے میں ڈوب گئے, طاقتور ظالم بن گیا, مظلوم کی فریادیں صرف تیرے تک تو آتی تھی, ہماری تو عدالتیں ظالم ہے یا اللہ, ہماری تو عدالتیں ظالم, ہمارا قانون ظالم ہے, ہم سارے ظالم ہیں, غریب بھی, امیر بھی, مرد بھی, عورت. یا اللہ اس آفت کو ہم وینٹیلیٹر سے نہیں ٹال سکتے, ویکسینیشن سے نہیں ٹال سکتے, یہ تو نے بھیجی ہے, سوئی سے ٹالے گا. یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے, تو فعال لما یرید. میرے مالک ہم تو اپنی طاقت سے کرسی سے اٹھنا چاہے تو اٹھ نہیں سکتے, لیٹنا چاہے تو لیٹ نہیں سکتے. یا اللہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں, عزت ذلت تیرے ہاتھ میں, تو ہواؤں کا مالک, تو پانیوں کا مالک, تو سمندروں کا مالک, اور مالک بس ساری منت ہی ہے, مان جائے اللہ, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, خالی جولی ہے, گناہوں سے بھرا ہوا ہے یہ سارا دامن, گناہوں سے بھرا ہوا ہے, نفرتوں سے, فرقہ واریت سے, سود سے, جھوٹ سے, قتل و غارت سے, بے حیائی سے, بے پردگی سے, ہر بلاک ہمارے دم میں. لیکن میرے مولا رب تو تو ہی ہے نا یا اللہ, ہم تو تجھے ہی مانتے ہیں میرے مولا, لا الہ الا اللہ کا ہم اقرار کرتے ہیں, یہ تجھے سب سے زیادہ پسند, محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند. ہمارے بعد بہت سی نافرمانی ہے میرے مولا, ہم پیسے کے غلام بن گئے, شہرت کے غلام بن گئے, موت کو بھول گئے, قبر کو بھول گئے, تیرے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے. اس بڑی آفت میں ہم قصوروار ہیں, ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. یا اللہ ہم تو معمولی سے بخار سے نہیں لڑ سکتے, یہ تو بہت بڑی آفت ہے میرے اللہ, تو دور کر دے. یا اللہ تیری منت دور کر دے, یا اللہ تیری منت دور کر دے میرے مولا, میرے مولا دور کر دے میرے مالک. اپنے حبیب کے آنسو کے تحفے, یا اللہ وہ احد میں تو ٹوٹے دانتوں کے تحفے میرے مولا, اپنے محبوب کے صدقے ہماری مصیبت ہٹا دے. یا اللہ ہمارے پہ کچھ نہیں ہے, نہ دوا ہے, نہ ہسپتال ہے, نہ ڈاکٹر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف تو ہے. آ جا یار, آ جا, تو لا مکان لا زمان ہے, تو آنے جانے سے پاک ہے, یہ ہماری احمقانہ فریاد ہے. آ جا میرے مولا, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. یا اللہ تیرے آنے سے کام بنے گا, اسے ہٹا دے سب. یا اللہ جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, ہم اس سے توبہ. میں 22 کروڑ عوام کی طرف سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا, میں تیرا حقیر گنہگار بنتا. یا اللہ میرے ساتھ بے شمار لوگ رو رہے ہوں گے, میں تو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوں, شاید ریاکاری ہو, لیکن جو بچیاں بچے بوڑھے جوان گھروں میں بیٹھے رو رہے, یا ان کے آنسو تو پاکیزہ ہیں, اور آنسو تجھے بڑے پسند میرے مولا. فقیروں کی تو فیل, غریبوں کی تو, بوڑھوں کی تو فیل, اپنے ان نیک بندوں کی تو فیل جو راتوں کو تجھے یاد کرتے ہیں, جن کی دامن گناہوں سے صاف ہے. ایسے بندوں سے ہمارا دیش بھرا ہوا ہے, خالی نہیں ہے یار, لیکن
اور اکثر تو ہم نافرمان ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف کر کے اس آفت کو ٹال دے, اس کا علاج ہمیں دے دے, یا اپنے غیب سے اس کو ہٹا دے. تو ہر چیز پر قادر ہے, تو حکومت کی مدد فرما. یا اللہ تو جتنے بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی مدد فرما. اور یا اللہ ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما جو زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. یا اللہ تو ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ جو اس میں مر رہے ہیں وہ سب شہید ہیں, ان کے درجے بلند فرما. جو مریض ہو گئے ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم لاک ڈاؤن کے رد ایک ایک کمرے میں 10 آدمی بیٹھے ہیں, لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ. یا اللہ یہ تو ہی دور کرے گا اس آفت کو. یہ لاک ڈاؤن سے نہیں جائے گی, یہ صرف فضل سے جائے گی. اللہ میرے مولا جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ماں سے کہتا اماں ہن میں تھک پہ رو رو کے, ہن تو میری گل مان جا میرے مالک. میرے اللہ رو رو کے تیرے سامنے تھک گئے, مان جا. یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں, اپنے حبیب کے طفیل, ان کے صحابہ کے طفیل, ان کی اولاد جن کی کربلا میں سر کٹے اور نیزوں پہ چڑھ گئے, سب سے چھوٹے معصوم عبداللہ کے طفیل. یا اللہ پوری دنیا سے اس آفت کو ہٹا دے. تیرا نبی رحمت للعالمین تھا, رحمت للمسلمین نہیں تھا. میں یا اللہ انہی کی طفیل دعا کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کو بھی اس سے نجات عطا فرما. وہ بھی تیرے بندے ہیں, تو نے انہیں بنایا ہے, انہوں نے تجھے نہیں پہچانا تھا, ان کا قصور پر تیرے بندے ہیں, تجھے ان سے بھی پیار ہے. یا اللہ پوری دنیا کے 6-7 بر اعظم میں جہاں جہاں یہ وبا اپنے پنجے گاڑ چکی ہے, یا اللہ تو ان کو سب کو, اور خاص طور پر امت مسلمہ اور خاص طور پر حرمین شریفین, یا اللہ اس دفعہ حج بھی نہیں ہوگا حرم میں. یا اللہ جگہ نہیں ملتی تھی رمضان, آج صرف وہ کام کرنے والے طرح پڑے, وہ بھی آدھی پڑے. یا اللہ میرے والد, اللہ جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے اماں کر دے, اماں دے دے, آخر وہ کہتی ہے اچھا میرا سر نہ کھا لے جا. اللہ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ درخواست کرتے ہیں, منت کرتے ہیں. ہماری منت عمل کوئی نہیں ہے, خالی ہے تیری قسم, خالی ہے تیرے سامنے ہماری تیری بارگاہ میں التجا ہے. جتنے بھی لوگ جس ٹائپ کے جس مسلک کے اس آفت کے لیے محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, مال خرچ کر رہے ہیں, تدبیریں بنا رہے ہیں, ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما. اور جو مر گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما. اور ہم باقی ہیں ہم سب کی حفاظت فرما, اس دیش کی حفاظت فرما, اس کو سچائی سے منور فرما, اس کو یا اللہ دیانتداری سے خوبصورت بنا, اسے حیا اور پاک دامنی کے ساتھ گلشن بنا, اسے رزق حلال کے ساتھ جنت کا راستہ بنا. اور جو ہمارے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ امت کے ہر طبقے کو میرے مولا, ہر طبقے کو میرے آقا اپنی نظر محبت عطا فرما, اور نظر غضب کو ہم سے واپس لے لے. اور جتنے مریض بن چکے ہیں ان کو شفا عطا فرما, ان کو صحت عطا فرما. اور جن لوگوں نے ابھی پیسے دیے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما. اور جتنے شرکائے مجلس تھے, وزیر اعظم سمیت جتنے بھی شرکائے مجلس نے اس میں احساس پروگرام میں حصہ لیا, ان سب کو, ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما, ہر شر سے بچا. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے چلے. میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی, ساری قوم 2 نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں, اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس کو یاد ہے پڑھ لے, جس کو نہیں یاد ہو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے, اور پھر سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما من یوم الا والبحر یستاذن فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ, یہ مسند احمد کی روایت, روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان کو بہا دوں. والارض تستاذن فی ان تبتلعہ,
زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں، ان جھوٹوں کو، ان بدماشوں کو، اس مافیا کو میں نگل جاؤں. تو وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَجَّلَ لَهُ وَتُهْلِكَهُ. فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایا کریں. میرا اللہ کہتا ہے دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرا بندہ ہے اور میں جانوں میرا بندہ جانے. ان کان عبدکم وشانکم بہی، تمہارا بندہ ہے تو مار دو. ان کان عبدی فمنی ولی منی ولی عبد، اگر میرا ہے تو میں انتظار کروں گا، میں انتظار کروں گا. پچھلی قوموں میں ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی، معاف. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو. ان چار چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی، توڑ دی. کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ، بددیانتی، بے حیائی اور رزق حرام یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور کوئی قوم سچائی، دیانتداری، پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں. عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے، کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگی سی، نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغ مارو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ابھی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی. کتنے تھے؟ 30,000 تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں، اور سامنے باہان جو تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. اور قادسیہ کے میدان میں بھی 30,000 صحابہ تھے، اور ادھر سے جو رستم تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. ان کے ساتھ اللہ تھا. ہم اللہ کو ساتھ لیں، سارے اسباب اختیار کریں. مالداروں سے کہتا ہوں، میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کرایا کہ اس سال ساری زکوٰۃ ان غریبوں میں تقسیم کریں. آپ تک تو ہر آدمی نہیں پہنچ سکے گا. اپنے اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ غریبوں میں ان میں تقسیم کریں، ان کے گھر جا کر دیں. کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو 7 نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گی. تو بس میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مجھے کافی دیر بٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا.